حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام کو بھیجا کوفہ سے بصرہ غالباً غلہ گندم دے کر، اور کہا کہ یہ بصرہ میں بیچ کر آؤ۔ تو حضرت کو امید تھی کہ تقریباً اتنا نفع ہوگا، ذہن میں نفع اگر 1 لاکھ تھا تو غلام نے مہینے کے بعد واپس آنا تھا، وہ بجائے مہینے کے 3-4 مہینے کے بعد واپس آیا، لیکن نفع دگنا تھا، 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ کا نفع۔ تو اس سے پوچھا کہ ایک تو تم نے دیر کی، اس کی وجہ بتاؤ، اور دوسرا نفع اتنا زیادہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میں جب بصرہ کے اندر پہنچا تو میں نے حالات کا جائزہ لیا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ چند دنوں کے بعد اس گندم کی شارٹیج پیدا ہونے والی ہے، بازار میں گندم کی کیا ہے جی قلت پیدا ہونے والی ہے۔ بس میں نے جو ہی یہ اندازہ لگایا تو میں نے بجائے گندم کے بیچنے کے وہاں ایک گودام کرائے پر لے لیا۔ اب وہ جو گندم بازار میں کم ہوئی، ریٹ چڑھا، پھر ریٹ چڑھا، پھر ریٹ چڑھا، جب خوب ریٹ اوپر آ گیا تو پھر میں نے اس کو بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استغفار پڑھا اور فرمایا کہ یہ تو حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من احتکر فہو ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرے، ذخیرہ اندوزی یعنی جن دنوں میں ضرورت ہے، کسی چیز کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور بندہ اس کو روک کے رکھ لے، چاہے وہ غلہ ہو اور چاہے وہ ڈسپرین کی گولی ہو، اس کو روک کے رکھ لے تاکہ اب مہنگا ہو کر میں اس کو بیچوں، اور میں کہ وہ تو لعنتی ہے، فہو ملعون، حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ اب اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارا کا سارا یہ مال لو واپس اور بصرہ میں تقسیم کر کے آ جاؤ۔ بصرہ میں کیا کرو جی تقسیم، تو لاکھوں کا مال جو واپس تقسیم کر دیا بصرہ میں۔ اب بتائیں، اب تو امام صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا یا فائدہ کیا؟ تو یہ یقین بندے کو چلاتا ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ معلومات بندے کو نہیں چلاتی۔ وہ تو کتنے بندے جن کو علم ہے کہ جھوٹ کیا ہے بھائی، حرام ہے، علم ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت بھی یاد ہے، خود سناتے لعنت اللہ علی الکاذبین، عربی کی آیت بھی یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن پھر بھی کیا